الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما يكون من دونه من ولي ولا شفيع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ اور ہم نے آیت نمبر 22 تک جو ہے اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا پھر پیچھے سے دہرا لیں گے۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس چیز کی چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کافر، مشرک اور منافق، ان کی مثال کیسی؟ ان کی مثال ایسی ہے کہ جس سے اللہ نے آسمان سے اپنا یہ نور جو ہے نازل کیا، اپنے یہ جو روشنی جو ہے ہمیں بھیجی، یعنی قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پاک جو ہے وہ ہم سب کو پڑھ کر سنایا اور اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ اس زمانے میں موجود تھے جو کفار، مشرکین اور جو منافق، ان تمام لوگوں کے سامنے اس قرآن کو پیش کیا گیا۔ یہ ایک روشنی تھی، لیکن اس روشنی نے جو ہے تمام ماحول کو روشن کیا، یعنی جہالت کے اندھیرے کو دور کیا، جاہلانہ رسم و رواج کو، جاہلانہ عقیدوں کو، اور اپنے دین میں جو کچھ انہوں نے شامل کر لیا تھا، اپنے دینوں کو بگاڑ لیا تھا، شرک اختیار کر لیا تھا۔ اس زمانے میں مکہ میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ مشرک تھے، اور وہ یہودی اور عیسائی بھی جو تھے، جو دوسرے مدینے کی اطراف میں یہودی رہتے تھے، اور عیسائی اس زمانے میں عیسائی حکومتیں بھی تھیں، روم اور دوسرے علاقوں میں حبشہ وغیرہ میں عیسائی حکومتیں تھیں۔ تو وہاں
وہاں پر جو لوگ تھے وہ سب شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، اپنے دین میں تبدیلیاں کر چکے تھے۔ یہ وہی دین تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر کے ذریعے نازل کیا تھا، تورات، انجیل اور زبور میں نازل کیا تھا، لیکن انہوں نے بدل ڈالا، انہوں نے اس میں شرک اختیار کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام جو انہوں نے جو تبدیلیاں کر دی تھی ان سب کو ختم کرنے کے لیے اور ایک صاف ستھرا خالص دین جو ہے پیش کیا اس قرآن کے ذریعے۔ یہ ایک روشنی تھی جس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ کیا غلط کر رہے ہیں، کیا صحیح کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس دین کو پایا، اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ جب انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ سنتے ہوئے بھی بہرے بن گئے، وہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی اندھے بن گئے، ان کے دل ہوتے ہوئے بھی وہ سوچنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، اور وہ اپنی زبان سے حق بات کو کہنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا گنگا بہرا بنا دیا، ان کے دلوں پر بھی مہر لگاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، یہ دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں اور یہ سچائی دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کی جو ہے وہ کیا کرتے تھے، قسمیں کھاتے تھے، ان کو صادق اور امین پکارا کرتے تھے، ان سے فیصلے کرواتے تھے، لیکن جب اللہ نے اپنا قرآن نازل کیا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ اللہ ایک ہے، ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم شرک نہیں چھوڑیں گے، اور وہ لوگ جو کافر تھے وہ اپنے کفر کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی تھی کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی، یعنی اللہ یہ نور برسا رہا ہے، اللہ اپنی رحمت برسا رہا ہے، ان کو آیتیں ان پر نازل ہو رہی ہیں، لیکن اس میں کیا ہے، اس میں بعض اوقات مشکل چیزیں بھی تھیں، مشکل اعمال بھی تھے، مشکل احکامات بھی تھے جو کرنے تھے، جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کو قربان کرنا، اپنے پرانے عقائد کو چھوڑ دینا، اور جب اسلام قبول کر لیتے تھے تو انہیں اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑنا پڑتا تھا۔ بعض اوقات بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا، باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، ماں باپ نے آپس میں علیحدگی ہو گئی کہ بیوی نے اسلام قبول کر لیا، شوہر نے نہیں کیا، شوہر نے کیا تو بیوی نے نہیں کیا، اس طرح سے بہت سارے واقعات ہوئے تھے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں قربانیاں تھیں، اور جو قربانی دینا چاہتے تھے انہوں نے اس دین سے فائدہ اٹھایا، اپنی دنیا اور آخرت کو بچا لیا۔ لیکن وہ لوگ جب کہ ان پہ ایسے مشکل احکامات نازل کیے جاتے تھے تو وہ ڈر کے مارے کیا کرتے تھے، خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے کہ نہیں، ہم تو یہ نہیں کر سکتے، ہم اس دین کو قبول نہیں کریں گے، اگر ہم نے اس دین کو قبول کر لیا تو ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، ہمیں جہاد بھی کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے گھر بار بھی چھوڑنے پڑیں گے، ہمیں کفار اور مشرکین کی طرف سے جو سختیاں آ رہی ہیں وہ برداشت بھی کرنی پڑیں گی، ہمیں تو پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی، ہم نے صدقہ و خیرات بھی کرنا پڑے گا، ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، وہ ساری برائیاں جو ہمارے اندر ہیں جن کو ہم اپنا فخر سمجھتے ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ فخر کس کس بات کو سمجھتے تھے؟ وہ فخر سمجھتے تھے آپس میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، سالوں سال ان کی دشمنیاں چلتی تھی، وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے میں بھی فخر سمجھتے تھے، ایک دوسرے کے دشمن جو قبیلے ہوتے تھے ان کو قتل کرنے میں بھی فخر سمجھتے تھے، وہ اپنی بیٹی کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، وہ اتنی جاہلانہ رسم و رواج میں پڑے ہوئے تھے، شراب نوشی ان کے لیے عام تھی، دوسروں کا مال کھا جانا، دوسروں کا حق کھا جانا، دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا ان کے لیے کوئی برائی نہیں تھی، وہ یہ تمام چیزیں چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ تو جب وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے تو ان کو لگتا تھا کہ گویا ہماری جو ہے ہماری تو جان نکلی جا رہی ہے، اور وہ اپنی جانوں کے خوف سے، یعنی وہ اپنے آپ کے بچاؤ کے خوف سے کہ کہیں ہماری جانیں ہی نہ نکل جائیں، کہیں ہمیں یہ ساری قربانیاں نہ دینی پڑیں، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ یہ ہم احکام سنیں گے نہ ہم عمل کریں گے۔ ابھی بھی ہم مسلمان بھی ایسا کر رہے ہیں، اگر ہم نے قرآن سنا، اگر ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھا تو ہمیں تو عمل کرنا پڑے گا نا۔ آپ یقین کریں، کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا، اگر ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، ہم نے سمجھ لیا، پھر تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمیں تو پھر پکڑ ہوگی، ہم نہ سنیں گے نہ ہم کریں گے نہ ہماری پکڑ ہوگی۔ تو یہ غلط فہمی ہے، سننا تو پڑے گا، عمل تو کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے عمل نہیں کیا، اگر ہم نے اس کو نہ سنا، اگر ہم نے اس کو نہ پڑھا تو کیا پھر اللہ پکڑ نہیں کریں گے کہ یہ قرآن میں نے نازل کس لیے کیا تھا؟ کیا تم نے اس کو سمجھ کر پڑھا؟ کیا تم نے اس پر عمل کیا؟ یہ سوال بھی تو ہوگا۔ پھر یہاں کیا ہماری پکڑ نہیں ہوگی؟ پکڑ تو دونوں صورتوں میں ہوگی، لیکن جب ہم پڑھ کر سمجھ کر پڑھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی دیں گے۔ جب ہم پڑھیں گے ہی نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو پھر عمل کیا کریں گے؟ پھر ہم اپنی منمانی والے عمل کریں گے، اور اس منمانی والے عمل میں ہماری پکڑ ہوگی، ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جب وہ اور جو منافق تھے وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے تو
تھوڑا سا جو ہے اپنا اوپری طور پر ایمان قبول کر لیا تھا، زبان سے کلمہ ادا کر لیا تھا، لیکن دل ان کے ایمان سے خالی تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کا ساتھ بھی دیتے تھے، مسلمانوں کے پاس ساتھ مسجدوں میں آ کے نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن وہ جو مشکل احکامات تھے نا اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ جہاد کا حکم آتا تھا تو چھپ کر بیٹھ جاتے تھے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم آتا تھا تو چھپ کر بیٹھ جاتے تھے، اور پھر مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ مشرک اور کافروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے کوئی ایسے احکام آ جاتے ہیں تو وہ مان لیتے ہیں، تھوڑی دور ساتھ چل لیتے ہیں کہ مسلمانوں پر یہ ظاہر کر دیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور جب تنہائی میں اپنے شیاطین سے ملتے تھے، یعنی کفار و مشرکین سے ملتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ دونوں طرف کی چال چل رہے تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ کیا چال چل رہا ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو، وہ تمہارا بھی رب ہے، تم سے پہلے جو گزر چکے ان کا بھی رب ہے، تم سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ وہی ہے جسے تمہارے لیے فرش کا زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، پانی برسایا، اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار تمہارے لیے نکال کر تمہارے لیے رزق پہنچایا۔ بس تم جانتے ہو یہ سب چیزیں کہ یہ اللہ ہی کرنے والا ہے، تو پھر تم اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کا مد مقابل نہ بناؤ۔ صرف ایک اللہ ہی ہے جو یہ تمام چیزوں کے کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تمہاری یہ بت، تمہارے یہ پیر فقیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ آج جو ہم نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہیں، وہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے نا کہ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ قرآن آپ نے خود تصنیف کر لیا ہے، خود ہی بنا لیا، اپنی طرف سے گھڑ لیا، یا پھر کوئی ایک شخص ہے جو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ جو ہے لکھاتا پڑھاتا ہے اور سناتا ہے اور وہ ہمارے سامنے پیش کر دیتے۔ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو کسی انسان کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اب قرآن میں آگے بھی پڑھیں گے کہ وہ شخص جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھاتا ہے، کیونکہ ہمیں علم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کی زبان عربی تھی، وہ عربی زبان جانتے تھے، بولتے تھے، لیکن وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ امی تھے، ٹھیک ہے نا، ان پڑھ تھے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اس طرح کا جو ہے کلام تصنیف کر سکتے ہیں؟ اور وہ شخص جس کے بارے میں وہ بتایا کرتے تھے وہ شخص اجمی تھا۔ روایت میں مختلف نام ملتے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ جو تھے وہ اجمی تھے، ان کی زبان اجمی تھی، وہ عرب سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے، ان کی زبان عربی نہیں تھی، تو اتنا فصیح و بلیغ کلام کیسے وہ بنا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری، یعنی اللہ نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، نازل کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، تو پھر تم کام کرو کہ اس کی طرح سے ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ یعنی اس قرآن میں تو بہت ساری صورتیں نا، 114 صورتیں ہیں، تم ان میں سے کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، ایک چھوٹی سی صورت، قل هو اللہ احد جیسی ایک صورت، انا اعطینا جیسی ایک صورت چھوٹی سی جس میں 3 آیتیں ہیں، زیادہ آیتیں نہیں ہیں، وہ ایسی ایک صورت بنا لاؤ اور اپنے تمام ہم نواؤں کو بلا لو۔ کون ہم نوا؟ وہ جو کہ تمہارے ساتھ ہیں، جو کہ تمہارے ساتھ اس تمام جو معاملات میں شریک ہے، چاہے وہ انسان ہو یا چاہے تمہارے وہ معبود ہو جن کے بت تم نے بنا رکھے ہیں، جن کے بت تم نے بنا رکھے ہیں، ان بتوں کو بھی بلا لو، اور تم نے جس کو بھی اللہ کا شریک بنا رکھا ہے ان کو بھی بلا لو، اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لو، سب کو بلا لو، اللہ کو چھوڑ کر جس کی چاہے مدد لے لو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس تم اللہ کو چھوڑ دو، اللہ سے مدد مت مانگنا اس معاملے میں، کیونکہ تم نے تو اللہ کو کھلا چیلنج کیا ہے، تم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج نہیں کیا ہے، تم نے اس کلام کے معاملے میں اپنے رب کو چیلنج کیا ہے، تو پھر اب تم جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو، اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کو مدد کے لیے مت پکارنا، اللہ اس معاملے میں تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ تو تم اپنے تمام ہم نواؤں کو بلا لو، اپنے معبودوں کو بلا لو، جس کی چاہے تم مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم واقعی سچے ہو اس بات میں کہ یہ کلام کسی انسان کا ہے، یہ اللہ کا نہیں ہے، تو پھر تم بھی تو انسان ہو نا، تو تم بنا لاؤ ایسا ایک کلام، ایسی ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا لاؤ۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، تو پھر تو کوئی بھی انسان ایسا کلام بنا سکتا ہے۔ یہ صرف اس زمانے کے لوگوں کی بات نہیں تھی، یہ بعد میں بھی آج دن تک بھی لوگ بڑی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح ایک صورت تو کیا ایک آیت بھی بنا لیں، لیکن کوئی نہیں کر سکا ہے یہ کام آج دن تک، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے اس جیسا کوئی انسان ایسی خوبی اور ایسی مہارت اور ایسا ہنر نہیں رکھتا ہے کہ وہ اللہ کا مقابلہ کرے، جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا وہ ذلیل و خوار ہوگا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ کا کلام جب اللہ تعالیٰ کہ تم سچے ہو نا،
کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، تو چلو اس چیلنج کو پورا کر کے دکھا دو، تم اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی ایسی ایک صورت نہیں بنا لا سکے، اور تم یقیناً ایسا کبھی کر بھی نہیں سکتے ہو، کیونکہ حقیقت تو یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، تو انسان اس بات پر قدرت رکھتا ہی نہیں ہے کہ وہ اس جیسا ایک کلام بنا لے، اس جیسی ایک صورت بنا لے، اس جیسی ایک آیت بنا لے، اور یقیناً تم یہ کام نہیں کر سکو گے، کیونکہ تم انسان ہو، تم رب العالمین نہیں ہو، نہ ہی تم اس کے مقابلے میں کہیں کھڑے ہو سکتے ہو، تو تم ایسا کر نہیں سکتے۔ تو پھر تم ایسا نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو اس چیلنج کو، قبول کر لو اللہ کی بات کو، اللہ کی فرما برداری کو قبول کر لو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ وہ مشرک تو اللہ پر ایمان رکھتے تھے نا، لیکن شرک میں مبتلا تھے اور شرک کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے ہم کیسے چھوڑ دیں اپنے ان آباء و اجداد کی اس جو ہے عبادت کو جو وہ کرتے آ رہے ہیں، وہ ان بتوں کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، ہم کیسے چھوڑ دیں اپنے آباء و اجداد کے عقائد کو؟ تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح آج ہم مسلمان بھی اپنے آباء و اجداد کی جو پیدا کردہ رسمیں تھیں، ہمارے خاندانوں میں چل رہی ہیں، ہمارے ملکوں میں چل رہی ہیں، ہم انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ ان میں سے بہت ساری جو رسم و رواج ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو شرکیہ بھی ہیں اور جو بدعت بھی ہیں، بہت سارے ایسے جو ہم پورا سال جو ہے دن اور راتیں مناتے ہیں وہ بدعت میں آتے ہیں، وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتے ہی نہیں، کہیں پر بھی نہیں ملتے۔ اور بہت سارے ایسے رسم و رواج ہیں جو ہمارے والدین یا ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے تھے، ان میں کہیں کہیں شرک بھی پایا جاتا ہے، تو ہم ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہم تو مسلمان ہیں نا، الحمدللہ ہم تو کلمہ کو مسلمان ہیں، پھر کیوں ہم اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں؟ کیوں اللہ کی بات نہیں مانتے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی یہاں پر بتا رہے ہیں نا کہ یقیناً تم ایسا نہیں کر سکتے کہ تم ایسا کوئی کلام بنا سکو، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گی انسان اور پتھر۔ انسان تو سمجھ میں آ گیا، پتھروں کو اللہ کیوں آگ میں ڈالیں گے؟ یہ وہ پتھر ہوں گے جو بت بنائے گئے تھے، پتھروں سے مٹی سے ہی بت بنائے جاتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ان انسانوں کے ساتھ جنہوں نے ان کی دنیا میں پوجا کی تھی، ان پتھروں کے بتوں کو بھی، مٹی کے بتوں کے بھی ان کے ساتھ آگ میں ڈالیں گے۔ کیوں ڈالیں گے؟ کیونکہ دنیا میں یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہی ہمارے رب ہیں، یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں، ہمارے کام آتے ہیں، ہمارے بگڑے کام بنا دیتے ہیں، ہمیں دنیا میں گائیڈ کرتے ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہمیں بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، آج تمہارے ساتھ تمہارے ان معبودوں کو بھی میں اس آگ میں پھینک رہا ہوں۔ اب ان معبودوں میں اتنی طاقت ہے، اتنی سکت ہے، تو تم اپنے آپ کو بھی اس آگ سے بچا کر دکھا دو، یا یہ معبود تمہارے جو پتھر یہ اپنے آپ کو اس آگ سے بچا کر دکھا دیں اور تمہیں بھی بچا کر دکھا دیں۔ اگر واقعی یہ تمہارے رب تھے جنہیں تم نے رب مانا تھا اور جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا تھا، تو رب میں تو اتنی طاقت ہونی چاہیے نا، جسے تم رب مانو گے اس میں تو اتنی قدرت ہونی چاہیے نا کہ وہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لے اور تمہیں بھی بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن کہیں گے کہ یہ رب تمہارے جو ہیں، یہ پتھر اور مٹی کے بت جو ہیں، میں تمہارے سامنے تمہارے ساتھ انہیں جہنم کی آگ میں داخل کر رہا ہوں، اور آج یہ اپنے آپ کو بھی اللہ کے اس عذاب سے بچا کر دکھا دے اور تمہیں بھی بچا کر دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ آگ جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے، جنہوں نے سچائی کا انکار کیا، جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا، جنہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، یہ آگ ان کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس کا ایندھن کون بنیں گے؟ انسان اور پتھر۔ وہ انسان جنہوں نے دنیا میں اللہ کی بات کو نہیں مانا، جنہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، جو ایمان نہیں لائے نہ اللہ پر نہ اللہ کے پیغمبروں پر، اور جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے رہے، اپنے آپ کو اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچایا، ان کے لیے اللہ نے وہ آگ مہیا کر رکھی ہے جو جہنم کی آگ ہے۔ اور اس میں ایندھن کون ہوگا؟ اس میں لکڑیاں نہیں جلیں گی، اس میں انسان جلیں گے، یہ بت جلیں گے، یہ ایندھن بنیں گے اس کا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایندھن کیا ہوتا ہے، جیسے ہم لکڑیاں جلاتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں یہ ایندھن ہے، جیسے ہم مٹی کا تیل استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ایندھن ہے، جیسے ہم گیس استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ایندھن ہے، اسی سے آگ جلتی ہے۔ تو وہاں پر آگ کس سے جلے گی؟ جہنم کی آگ کس سے جلے گی؟
جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، انسانوں سے جلے گی اور ان پتھروں سے جلے گی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے، جس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، اللہ کو نہیں مانا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ منکرین حق کے لیے جو ہے مہیا کی گئی ہے۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائیں، اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں۔ بہت امپورٹنٹ لائن ہے یہ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں، یعنی اس کتاب کو مان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور وہ اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں گے اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو درست کریں گے، اپنی مرضی کے عمل نہیں، اس کتاب کے مطابق اپنے اعمال کو درست کر لے۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اس کتاب پر عمل کر کے دکھایا، اس قرآن پر عمل کر کے دکھایا۔ اپنے اعمالوں کو اس کتاب کے مطابق درست کرنا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، ابھی پھر دہرا دیتی ہوں، اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے یا سننے کے بعد اس سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ اس میں جو حکم آئے گا میں اس پر انشاءاللہ عمل کرتی جاؤں گی، اور میں اسی قرآن کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لوں گی کہ میرے عمل جو ہیں وہ کیسے ہیں۔ جو اللہ حکم دے رہا ہے اگر میں وہ کام کر رہی ہوں اسی طرح سے تو الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کروں گی، اور اگر میرے اس عمل میں کوئی کوتاہی ہے، کوئی غلطی ہے، یا میں کوئی ایسا عمل کر رہی ہوں جو کہ اس قرآن کے حکم کے خلاف ہے، تو پھر مجھے اپنے عمل کو درست کرنے کا اللہ موقع دے رہا ہے۔ ہم اس قرآن کو اسی لیے سنیں گے کہ ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم اس قرآن کے مطابق اپنے اعمال کو درست کریں گے، کیونکہ پھر کیا ہوگا، ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اعمال درست کریں گے، ہم اپنی مرضی کے اعمال نہیں کریں گے، ہم لوگوں کی باتیں سن کر نہیں عمل کریں گے، ہم اس قرآن میں جو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں ہم اسی کے مطابق اپنے اعمال کو درست کریں گے، اپنے آپ کو شرک سے بچائیں گے، جو کافرانہ رویے ہیں، مطلب نہ ماننے والے رویے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو اور بہت سے گناہوں سے بچا سکتے اگر ہم اس کو سمجھیں۔ جب ہم اس کو سمجھیں گے، عمل کرنے کی نیت کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست کرنے میں ہماری مدد ضرور فرمائیں گے۔ ہمیں اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے اور ہم نے کوشش بھی کرنی ہے، کوشش اور جد و جہد اللہ کی راہ میں، کوشش اور جد و جہد اللہ کی راہ میں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ کتاب پر ایمان لائیں، اس کے مطابق اپنے اعمال درست کریں تو انہیں خوشخبری دے دو۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں، ایمان والے لیکن عمل صالح کرنے والے، ہے نا۔ جہاں بھی یہ آتا ہے نا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا کے بعد عملوا الصالحات ضرور آتا ہے زیادہ تر، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں انہیں نیک عمل کرنے ہیں، انہیں عمل صالح کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائیں اس کے بعد نیک اعمال کریں، اس قرآن کے مطابق اپنے اعمال کو درست کریں، تو انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ کس چیز کی خوشخبری دی جا رہی ہے؟ جنت کی، جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ وہ ایسے باغات ہوں گے، باغ کہتے ہیں عربی میں جنت جو ہے نا وہ کہتے ہیں باغ کو، تو باغ ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں میں ان باغوں کے جو پھل ہوں گے وہ دنیا میں جو ہمارے پاس پھل ہیں ان سے ملتے جلتے ہوں گے، جیسے ہم دنیا میں ہم کھاتے ہیں آم، انار، سیب ہے اور دوسرے فروٹ ہیں، تو اس طرح کے جو پھل ہیں بالکل شکلوں میں ان سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے ہم کو دنیا میں دیے جاتے تھے۔ وہ کہیں گے یہ پھل تو ہمیں دنیا میں بھی دیے گئے تھے، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی دیے تھے، لیکن کیا ہوگا کہ ان پھل کا اور اس دنیا کے پھلوں کا ذائقہ بہت مختلف ہوگا۔ وہ ذائقے میں اس دنیا کے پھلوں سے کہیں بڑھ کر ذائقے دار ہوں گے، کہیں بڑھ کر جو ہے وہ اچھے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اس جنت میں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ہمیں اس کا ایک جو ہے نا ٹریلر دکھا رہے ہیں نا، تھوڑا سا ہمیں اس کا تصور ہمارے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے باغات، اس میں نہریں بہتی ہوں گی اور ان کے باغوں کے پھل جو ہوں گے وہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، اور جب انہیں کوئی پھل، جنتیوں کو کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے پھل تو دنیا میں بھی ہمیں دیے جاتے تھے، لیکن وہ مزے میں بہت مختلف ہوں گے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر پاکیزہ بیویاں عطا کریں گے اور اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک اللہ چاہیں گے، جس طرح اللہ چاہیں گے۔
جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی ہم جب پڑھتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے بارے میں اور بھی بتائیں گے، جہنم کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیا شرط رکھی ہے نا، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. اس شرط کو جو ہے ہمیں اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. اگر ہمیں اللہ کی جنت حاصل کرنی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی جنت کے حقدار بن جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حساب سے پکڑ سے بچ جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے فضل، کرم اور رحمت کے حقدار ٹھہریں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے پورے پکے یقین کے ساتھ اس قرآن پر، اللہ پر ایمان رکھنا ہوگا. ہر قسم کے مشرکانہ رویوں سے، ہر قسم کی جو ہے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اور جس طرح سے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس قرآن پر عمل کر کے دکھایا، ہمیں بھی کرنا ہوگا. اور پھر ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ بھی لینا ہوگا. اگر ہم روزانہ اپنے اعمال کا خود جائزہ لیں کہ آج کے دن میں نے کیا غلط کیا اور کیا صحیح کیا، کتنے عمل میں نے اللہ کی جو ہے فرما برداری میں کیے، اور کون سا عمل مجھ سے ایسا ہوا جس میں مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، تو ہم فوراً اپنے رب کی طرف پلٹیں گے، اپنے رب سے معافی مانگیں گے اور اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے. اللہ رحم کرنے والا، غفور الرحیم ہے. لیکن کس کے لیے، یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کس کے لیے. کیا اس کے لیے جو گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور شرمندگی اختیار نہ کرے اور کہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے؟ نہیں، گناہ ہوں گے، ہم سے جو ہے کوتاہیاں بھی ہوں گی، ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی، کیونکہ ہم انسان ہیں. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. لیکن اپنا جائزہ لیتے ہوئے، روزانہ کی بنیاد پر اپنا جائزہ لیتے ہوئے، آج میری کتنی جو ہے نمازیں مس ہو گئیں، میں نہیں پڑھ سکی. اٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے، جو نماز مس ہوئی اس کو فوراً ادا کیجیے اور عہد کیجیے کہ نیکسٹ دن، اگلے دن میری کوئی نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہوگی، میری کوئی نماز مس نہیں ہوگی. یہ آپ اپنے آپ سے عہد کیجیے. آج مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، آج میں نے جھوٹ بول دیا، نہیں اللہ رب العالمین آج آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی. آج میں نے کسی کے ساتھ میں نے کوئی زیادتی کر لی ہے، رب العالمین آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نہیں کروں گی، انشاءاللہ میں آگے نہیں کروں گی. جب اپنے آپ کو خود، ہم اپنا محاسبہ خود کریں گے نا کہ اللہ میں آپ کی نافرمانی والے کام نہیں کروں گی، اپنے آپ کو خود روکیں گے تبھی ہم رک سکیں گے. ورنہ تو کوئی کتنی بھی نصیحت کرتا رہے ہم پر اثر نہیں ہوگا. ہمیں خود اپنے آپ کو نصیحت کرنی ہوگی، ہمیں خود اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہوگی. تب ہی ہم اللہ کی مغفرت اور رحمت کے امیدوار اور حقدار ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، میری رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ میرے بندو، لیکن تم میری طرف پلٹ آؤ، توبہ کر لو، استغفار کر لو، معافی مانگ لو اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد کر لو. تو یہ عہد اپنے آپ سے خود کرنا ہے، کسی اور سے نہیں. جب اپنے آپ سے خود عہد کریں گے نا، تو جب آپ کو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی گول اچیو کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ کو اس دنیا میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے. فرض کریں کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈاکٹر بنیں. تو ڈاکٹر بننے کے لیے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، آپ نیت کرتے ہیں نا کہ نہیں مجھے ڈاکٹر، میرا ایم ہے، میرا زندگی کا یہ مقصد ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے علم حاصل کرتے، جد و جہد کرتے، محنت کرتے، دن رات ایک کر دیتے ہیں، پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، فیسیں پے کرتے ہیں، موٹی موٹی کتابیں پڑھتے، رات رات بھر جھاگتے، تبھی تو جا کر وہ ڈاکٹر بنتے ہیں، تبھی تو کامیابی ملتی ہے. تو آخرت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیجئے کہ مجھے جنت حاصل کرنی ہے، مجھے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، مجھے اللہ کا دیدار حاصل کرنا ہے. اللہ کا دیدار تو صرف جنتیوں کو ملے گا نا، اور جنت کا سب سے بلند مرتبہ حاصل کرنا ہے، وہ ہے جنت الفردوس. تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، خود نیت کرنی ہوگی نا، جد و جہد بھی خود ہی کرنی ہوگی، محنت بھی خود ہی کرنی ہوگی. ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر آپ کو بننا ہے اور آپ کی جگہ جا کر کوئی اور ایگزام دے کر آ جائے، کوئی اور محنت کرے، کوئی اور پڑھے اور ڈگری آپ کو مل جائے. ایسا تو نہیں ہوگا. تو پھر کیا ہوگا، خود محنت کریں، خود جد و جہد کریں، تبھی جنت ملے گی، جنت کی ڈگری تبھی ملے گی. ایسے تو نہیں ملے گی، محنت کوئی اور کرے گا اور ڈگری مجھے مل جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. خود محنت کیجیے، خود اپنے آپ کو اس راستے پر لائیے.
ہمیں سب کو ایسا کرنا ہی ہوگا. جب ہم یہ نیت کریں گے اس راستے پر چلنا ہے اور پورے پکے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ چلنا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما کثیرا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.